السلام علیکم دوستو، اللہ کو وہ نمازیں بہت پسند ہے۔ کون سی نمازیں؟ چلے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے 12 رکعت نفل، اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر میں پڑھے جانے والے 12 نوافل کس طرح سے پڑھیں۔ طریقہ جان لیجئے۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ القدر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر التحیات ضرور پڑھیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ جائیں اور التحیات اور درود ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ بچی ہوئی 8 رکعت بھی 4 رکعت کی نیت سے مکمل کر لیں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ 2 رکعت نماز خاص شب قدر، اس کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز خاص شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے ہر رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ علق اور سورۃ قدر 3 مرتبہ پڑھیں گے اور سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز کر لینی ہے، رکوع سجدے عام نماز کی طرح مکمل کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ 2 یا 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی رات میں آپ کی کوئی خاص خواہشیں، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ایسی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو اسے مانگنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب کسی کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو 2 یا 4 رکعت نفل بعد نماز عشاء پڑھے۔ حدیث میں ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی 3 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس
ایک ایک مرتبہ پڑھیں تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی حاجت روا ہوگی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قمہ میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے قاعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ قضائے عمری نماز بھی پڑھیں۔ ناظرین، وہ نمازیں جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہیں انہیں بولتے ہیں قضائے عمری نماز، اور یہ نماز ادا کرنا بے حد ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں قضا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ دوستو برکت والی رات یعنی کہ لیلۃ القدر کے نوافل، دوستو اللہ تعالیٰ کو یہ نمازیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ تو دوستو آپ کو طریقہ بھی اچھے سے آ گیا ہوگا نماز کا، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور یہ نمازیں ضرور پڑھیں۔ آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور اپنے سبھی دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کر دو۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔